آج کے مہمان خاص میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایشیا کی سب سے بڑی وومن یونیورسٹی کو، جس نے اپنے 100 سال مکمل کر لیے ہیں۔ یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بشرا صاحبہ، 100 سال مکمل کر لیا آپ کے ادارے نے۔ ان 100 سالوں میں کیا کھویا، کیا پایا، کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا۔ 1922 میں مئی 1922 میں یہ ادارہ ایک انٹرمیڈیٹ کالج کے طور پر اس کا آغاز ہوا، اور آج مئی 2022 میں یہ اس وقت ماشاءاللہ ایک یونیورسٹی ہے اور انٹرنیشنل رینکنگ میں اپیئر ہو رہی ہے۔ سو یہ تو ایک جملے میں اگر میں اس کے سفر کو مینشن کرنا چاہوں تو وہ ہے۔ ویسے نشیب و فراز تو ہر ادارے میں آتے ہیں، لیکن اوور آل ماشاءاللہ اس ادارے نے 100 سال میں ایک انٹرمیڈیٹ کالج سے لے کے پھر ڈگری اوارڈنگ انسٹیٹیوشن اور یونیورسٹی کا درجہ 2002 میں ملا تھا، اور اب ماشاءاللہ ایک بہت بڑے لیول کی یہ یونیورسٹی ہے جس میں 17,000 سے زیادہ طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور ظاہر ہے اس 100 سال میں بہت ساری ہماری گریجویٹ پروڈیوس ہوئی ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی کی خواتین نظر آتی ہیں۔ اچھا، یونیورسٹی اس کو کب بنایا گیا، کتنے برس ہو گئے؟ 2002 میں، جی 20 سال ہو گئے۔ اچھا، آپ جب وائس چانسلر آئی ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا یہاں پہ تبدیلیاں لائیں یا اس کی بہتری کے لیے کیا کچھ کیا؟ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ جو بھی ادارہ کالج سے یونیورسٹی بنتا ہے اس کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کا کلچر ڈیولپ کرنا، اور کیونکہ کالج کا ماحول اور طرح کا ہوتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس اور طرح کی ہوتی ہیں، اور یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ مینلی ریسرچ بیسڈ اور انٹرنیشنل لنکیجز کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ سو میں نے جولائی 2019 میں جوائن کیا تھا، یہاں پہ تقریباً 3 سال ہونے کو ہیں، اور میرا زیادہ فوکس اسی بات پہ رہا کہ ایک یونیورسٹی کے طور پر اس ادارے کی شناخت جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بھی اسٹیبلش ہو، جس میں الحمدللہ ہم کامیاب رہے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ ہمارا فوکس اسی بات پہ رہا کہ انٹرنیشنل لنکیجز ڈیولپ ہوں، ایکسچینج پروگرامز ہوں، ریسرچ کلیبریشنز ہوں، ایکیڈیمک کلیبریشنز ہوں، تاکہ انٹرنیشنل پریکٹسز ہم اڈاپٹ کر سکیں۔ اور اسی وجہ سے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ پچھلے 3 سال سے، خاص طور پہ پچھلے 2 سال سے، ہم لگاتار انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی جو ٹائمز کی امپیکٹ رینکنگ ہے اس میں ہم اپیئر ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال ہم 400 to 600 والی کیٹیگری میں تھے، اور اس دفعہ ہم 300 to 400 کیٹیگری میں انٹرنیشنل رینکنگ میں، ظاہر ہے ٹاپ 400 یونیورسٹیز میں ہمارا ادارہ شامل ہے، اور پاکستان کے اندر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ ہم جتنی پاکستان کی یونیورسٹیز کو انہوں نے ریٹ کیا اس میں ہم تیسرے نمبر پر ہیں۔ ویمن یونیورسٹیز میں ہم نمبر 1 پہ آئے۔ اچھا، اس طرح کے کچھ کام ہوتے ہیں کہ جو مکمل نہیں ہو پاتے ہیں، تو کچھ ایسا تھا جو آپ مکمل نہیں کر پائیں حکومتی پالیسی کی وجہ سے، یا کچھ ایسے مسائل تھے؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے، لیکن ہماری عموماً جو پروسیجرز ہیں وہ بہت سلو ہیں، ٹائم ٹیکنگ پروسیجرز ہیں، وقت بہت لگتا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا جتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ مثلاً ہمارے کالا شاہ کاکو میں 100 ایکڑ زمین ہے جو کہ کئی سالوں سے تھی، اور انفارچونیٹلی اس پر کچھ ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا، تو میں نے آتے ہی فرسٹ میری پرائیورٹی تھی کہ اس کا ایک ماسٹر پلان بنوایا جو یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ نے اپروو کیا، اس کے بعد ہم نے اس کا PC 1 بنایا، وہ الحمدللہ HEC میں اپروو ہوا اور پلاننگ کمیشن میں
اس سال کے PSDP میں اس کے لیے 1.77 بلین کی رقم، تقریباً 1.25 ارب سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ مختص کی گئی. تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ پیسے ابھی ریلیز نہیں ہوئے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سست روی کا شکار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بیوروکریسی یا دلچسپی نہیں ہے ایجوکیشن میں ہماری؟ میرا خیال ہے کہ اوور آل جو ہے نا ہمارے پروسیجر سلو ہیں، مطلب میکنزم ہی کافی سلو ہیں، اور پھر کچھ یقیناً آج کل چونکہ معاشی حالات بھی مشکل میں ہیں تو اس وجہ سے اکثر فنڈنگ کی ریلیز میں ڈیلیز آ جاتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ہم ایشو فیس کر رہے ہیں. ادروائز الحمدللہ جتنے بھی ہم نے انیشیٹیوز لیے ہیں وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچ گئے ہیں یا پہنچ رہے ہیں پروسیس میں. اچھا، آپ کچھ تھوڑا اپنے بارے میں بتائیے کہ کہاں سے تعلیم حاصل کی، اتنی اہم ذمہ داری آپ کو ملی تو کن پروسیس سے گزر کے آپ کو یہاں تک آنا پڑا، یا سوچا ہوا تھا کہ یہی ٹارگٹ ہے اچیو کرنا ہے اس کو؟ میری جی بیسک تعلیم جو ہے قائد اعظم یونیورسٹی، میں نے ساری عمر اسلام آباد میں گزاری ہے. میری بیسک ماسٹرز قائد اعظم یونیورسٹی سے، اس کے بعد مجھے اسکالرشپ ملا کامن ویلتھ کا، تو یونیورسٹی آف کیمبرج سے میں نے PhD کی. اس کے بعد مجھے پوسٹ ڈاکٹریٹ کا موقع ملا تو میں نے یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا چیپل ہل USA سے پوسٹ ڈاک کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا. میں وہاں پہ اسٹوڈنٹ تھی، اور تقریباً 4 سال کے عرصے کے بعد جو میں نے پاکستان سے باہر گزارا، میں نے دوبارہ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا 97 میں، اور 97 سے 2019 تک کوئی 22 سال میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھایا، اور الحمدللہ ٹیچنگ بھی بہت کی، ریسرچ بھی بہت کی، بہت ساری ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز بھی بڑے اچھے طریقے سے انجام دی. اور اس کے بعد 2019 میں نے یہاں پر ایز وائس چانسلر جوائن کیا. ہماری 100 ایئر اینیورسری کے حوالے سے مانومنٹ ہم نے بنایا، اور اس کو ہمارے آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس نے ہی ڈیزائن کیا ہے، اور اس کا افتتاح گورنر صاحب نے، چودھری محمد سرور صاحب نے کیا تھا لاسٹ ایئر 100ویں سال کے آغاز پر. میم، میوزیم میں کیا کچھ محفوظ کیا ہوا ہے، کچھ ہمیں ان کے بارے میں بتائیے. جی، اس میوزیم میں بیسیکلی ہسٹری ہے اس ادارے کی، اور مختلف اچیومنٹس ہیں، مختلف کنٹریبیوشن ہیں. جیسے یہاں سے آپ سٹارٹ لیں تو یہ ہمارے مختلف جرنلز ہیں جو لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی سے پبلش ہوتے ہیں، مختلف سائنسز کے بھی اور لینگویجز کے بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ ہسٹوریکل فوٹوگرافس ہیں، جب 90 ایئرس ہوئے تھے اس ادارے کو یا 50 ایئرس ہوئے تھے تو اس کی فوٹوگرافس یہاں پر موجود ہیں. اور یہ پوسٹیج اسٹیمپ تھی جو اس وقت ریلیز ہوئی تھی. اس دفعہ ہم 100 سال پہ بھی پوسٹیج اسٹیمپ ریلیز کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک ہو جائے گی. تو یہ 75th ایئر جب 75 سال ہوئے تھے تو یہ اس وقت پوسٹیج اسٹیمپ ریلیز ہوئی تھی. یہ وائس چانسلرس ہیں. بشرا متین صاحبہ پہلی وائس چانسلر تھیں، اور اس کے بعد باقی ساری وائس چانسلر. اور ابھی تک کے لیے آپ آخری؟ جی، اس وقت میں ہوں جی. اور
ہم 2 وائس چانسلر جو ہیں ان کو پریزیڈنشل ایوارڈ مل چکا ہے، ایک بشرا متین صاحبہ کو اور ایک مجھے تمغہ امتیاز ملا تھا، تو اس وجہ سے یہ اسپیسیفکلی اس کو الگ سے مینشن کیا گیا ہے۔ یہ مختلف کانوکیشنز کی فوٹوگرافس ہیں جس میں مختلف ہمارے چیف گیسٹ آتے رہے، گورنر یا چیف منسٹر صاحب۔ یہ پرنسپلز ہیں، یونیورسٹی 2002 میں بنی تھی تو اس کے بعد یہ وائس چانسلرز کی فوٹوگرافس تھیں، اس سے پہلے ظاہر ہے پرنسپل ہوا کرتی تھی، تو یہ وہ ساری پرنسپلز ہیں جو مختلف موقعوں پر اس ادارے کی سربراہی کرتی رہیں۔ بشرا صاحبہ، 2 وی سی ہیں جن کو پاکستان کے بہت بڑے اعزاز سے نوازا گیا، تو کیا فیلنگز تھیں جب ملا آپ کو اس اعزاز سے نوازا گیا؟ جی یقیناً بہت عزت کی بات ہوتی ہے جب آپ کو پریزیڈنشل ایوارڈ ملتا ہے، تو اس ادارے کی یہ خوش بختی ہے کہ یہاں کی 2 وائس چانسلرز، ایک پہلی بشرا متین صاحبہ کو تمغہ امتیاز ملا تھا اور اس کے بعد مجھے تمغہ امتیاز ملا 2017 میں۔ مجھے ویسے اس یونیورسٹی کو جوائن کرنے سے پہلے ملا تھا، لیکن ہم 2 وائس چانسلرز ہیں جو کہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں۔ بہت سارے مشہور لوگ ہیں، خواتین وہ والی ہیں جن کو دیکھ کے بھی پہچانا جا سکتا ہے، نام بھی بڑے ہیں، بتائیے کون کون سے سٹارز اور بڑے بڑے نام یہاں سے جا چکے ہیں؟ جی بہت سارے سٹارز اور بڑے بڑے نام ہیں جو کہ مختلف زندگی کے شعبہ زندگی میں کام کر رہے ہیں اور بڑے پرومیننٹ ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو امیتابھ بچن کی مدر بھی ہماری یہاں سے پڑھی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں اس وقت امریکہ میں پروفیسر ہیں ایک یونیورسٹی کے اندر۔ یہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ صاحبہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، بشرا انصاری صاحبہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، سمن رائے آپ یقیناً جانتے ہیں، مطلب کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، انوشا رحمان ہماری ہیں، اسی طرح سے کئی اس وقت وائس چانسلر ہیں یا رہ چکی ہیں جو ہماری گریجویٹ ہیں۔ ڈاکٹر شاہدہ حسنین وائس چانسلر رہ چکی ہیں اس وقت، پروفیسر ہنا طیبہ وائس چانسلر ہیں، رخسانہ ڈیوڈ صاحبہ وائس چانسلر ہیں جو یہاں سے پڑھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے طاہرہ سید صاحبہ ہیں، آپ دیکھیے روبینہ اشرف ہیں، بہت سارے فنکار ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عظمیٰ گیلانی ہیں، تو ایک بہت اور یہ ثنا میر، میں ابھی کرکٹ کا ذکر کر رہی تھی کہ ہماری اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نیشنل کرکٹ ٹیم بلکہ اس کو لیڈ بھی کر چکی ہیں، تو یہ سارے ستارے یہیں سے نکلے ہوئے ہیں۔ جی اس میز کی بھی کوئی ایسی تاریخی حیثیت ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ اس ادارے نے کالج سے یونیورسٹی تک کا جو سفر طے کیا ہے وہ سارے کام جو ہیں اسی میز پر بیٹھ کے ان پرنسپل صاحبہ نے، بشرا متین صاحبہ نے کیا جو کہ بعد میں پہلی وائس چانسلر بھی ہوئی، تو یہ ان کے آفس کا فرنیچر تھا جو یقیناً ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اسپورٹس کے حوالے سے پرائز ڈسٹریبیوشن ہوئی، تقریب بڑی اچھی لگتا ہے، بڑی نمایاں پوزیشن رہتی ہے یہاں کی اسٹوڈنٹس کی اسپورٹس میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، ہماری بچیاں ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں اسپورٹس کے اندر، اور جیسے انٹر یونیورسٹیز کمپٹیشن ہوتے ہیں تو اس میں 24 مختلف اسپورٹس ہوتی ہیں، تو ہم سب میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور پچھلے سال بھی ہم کوئی 6-7 میں ہماری فرسٹ پوزیشن تھی، اور باقی جو ابھی آپ نے دیکھا جیسے پرائزز بھی ہم دے رہے تھے، تو یہ ایچ ای سی نے جو آرگنائز کی تھیں پچھلے سال اسپورٹس، اس کے اندر، اس کے علاوہ جو انٹر بورڈ کے ہوتے ہیں اس میں بھی ہماری بچیاں کافی اچھا پرفارم کرتی ہیں،
تو پورے ملک میں انفیکٹ ہمارے لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی کی سیکنڈ پوزیشن تھی انٹر یونیورسٹی ٹورنامنٹس کے اندر اوور آل. اور انٹرنیشنلی بھی ہماری بچیاں کھیلتی رہی ہیں. اس وقت بھی جو نیشنل کرکٹ ٹیم ہے اس کے اندر 5 ہماری بچیاں کھیل رہی ہیں, پریویسلی بھی کھیلتی رہی ہیں. پچھلے دنوں سری لنکا بھی ایک ٹیم گئی ہوئی تھی, اس میں ہماری بچیاں تھیں. ہاکی کی ٹیم گئی, ایران گئی تھی, وہاں سے بھی یہ میڈل جیت کے آئی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچی بتا رہی تھی کہ 9 میں سے 8 گول میں نے کیے تھے. تو ماشاءاللہ تقریباً ساری اسپورٹس کے اندر یہ پارٹیسپیٹ ہم کرتے ہیں اور بڑی نمایاں پوزیشن لے کے آتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, اسپورٹس ایکٹیویٹی کتنی ضروری ہیں پڑھائی کے ساتھ اسٹوڈنٹ کے لیے؟ جی, میں تو ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ اسپورٹس کے دوران جو آپ کی ٹریننگ اور جو تربیت ہوتی ہے وہ کلاس روم کی نسبت کہیں زیادہ ہے. کیونکہ صرف کتابیں پڑھ لینے سے جو ہے, جو ایک سبجیکٹ کا نالج اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے, لیکن ایک اچھی پرسنالٹی ڈیولپ ہونے کے لیے, جو کہ اصل میں تعلیم کا مقصد ہے. تعلیم کا مقصد صرف آپ کو ایک سبجیکٹ یا ٹیکنیکل نالج دینا تو نہیں ہے, بلکہ آپ کو ایک اچھی پرسنالٹی آپ کی ڈیولپ کرنا, آپ کو ایک اچھا انسان بنانا, ایک اچھا شہری بنانا. تو اس کے اندر سپورٹس کا میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ کردار ہے. کیونکہ خاص طور پہ بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, آپ جانتے ہیں ان کے اندر اکثر خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے. تو سپورٹس کے تھرو ان کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے, ایک برداشت کا مادہ آتا ہے, جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ایک ڈسپلن کا, ایک ٹالرنس کا, جو مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کھیل کے میدان میں سیکھتے ہیں. اور خاص طور پہ جب میں دیکھتی ہوں کہ ہماری بچیاں جو انٹرنیشنلی جا کے کھیلتی ہیں, تو اس سے ہمارا جو امیج ہے ہمارے ملک کا, کیونکہ انفارچونیٹلی آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پاکستان کا امیج خاص طور پہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے کوئی بہت اچھا نہیں ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اکثر جو کوئی خواتین پاکستانی ایسی نظر آتی ہیں جیسے ہر وقت ان کے اوپر کوئی بہت ظلم ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اور لیکن یہ جو تصویر کا رخ ہے, یقیناً زیادتیاں بھی ہوتی ہیں اور ان پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, لیکن یہ جو تصویر کا رخ ہے کہ ہماری بچیاں ماشاءاللہ ہر میدان میں پرفارم کرتی ہیں, اور سپورٹس کے میدان میں جب وہ انٹرنیشنلی جا کے کھیلتی ہیں اور پھر ون کر کے لاتی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ دے آر دی بیسٹ ایمبیسڈرز وی کین ہیو. اب سوسائٹی میں ہمارے جو سپورٹس میں دلچسپی لیتی ہیں یا سپورٹس میں حصہ لیتی ہیں خواتین, ان کو سوسائٹی کس طرح سے دیکھتی ہے, یا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیسے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ایسی خواتین کو جو سپورٹس میں بہت ایکٹیو ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جی فیملیز کو بھی انہیں انکریج کرنا چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے, تعلیمی اداروں کو, اور پھر جہاں پہ بھی وہ ورک پلیس کے اوپر جیسے جابس کے اندر جاتی ہیں تو اس کے بعد بھی ان کو فل سپورٹ ملنی چاہیے اس سلسلے میں. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ نہ صرف یہ ان کی اپنی شخصیت کے لیے امپورٹنٹ ہے, بلکہ وہ جس طرح اپنے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. ظاہر ہے اگر آپ ایک ہیلدی انسان ہیں فزیکلی, مینٹلی, سائیکولوجیکلی, تو وہ یقیناً اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ صرف آپ کے اوپر ہی نہیں پڑتا, بلکہ آپ کے ارد گرد آپ کے معاشرے کے اوپر پڑتا ہے. اور خاص طور پہ خاتون ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک صحت مند ماں, ایک بیلنسڈ پرسنالٹی کی مدر بہت ضروری ہے نیکسٹ جنریشن میں بیلنسڈ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے. کیونکہ اگر ماں کے اندر ہی اعتماد کی کمی ہے اور اس کے اپنے ہی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, تو وہ پھر سائیکولوجیکلی ساؤنڈ بچوں کی تربیت کیسے کر پائیں گی؟ ایز اے استاد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک تاثر یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ پڑھائی میں بڑی اچھی ہوتی ہیں, پڑھنے لکھنے میں بڑی لائق ہوتی ہیں, تو شاید جو سپورٹس میں آتی ہیں خواتین ان کی دلچسپی پڑھنے میں نہیں ہوتی ہے, یہ تاثر ٹھیک ہے؟ نہیں, میں ایسا نہیں سمجھتی ہوں. یہ ٹھیک ہے کہ خاص طور پہ ہمارے ہاں جیسے سائنس سبجیکٹس کے اندر بچیاں جو ہوتی ہیں ان کے چونکہ وہ پریکٹیکل کے آورز بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کو سپورٹس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں مل پاتا بنسبت جو عموماً جو سوشل سائنسز پڑھتی ہیں بچیاں, وہ زیادہ ہمیں سپورٹس کے اندر نظر آتی ہیں. لیکن میں ایسا نہیں سمجھتی کہ جو
ذہین بچیاں نہیں ہیں یا آپ جیسے خدا نہ خواستہ کوئی نالائق بچیاں ہیں جو اسپورٹس کے اندر جاتی ہیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اسپورٹس جو ہے وہ ان کی ابیلٹیز کو پالش کرتا ہے اور ان کو ایک بہتر انسان بناتا ہے, ایک بیلنسڈ پرسنالٹی بناتا ہے اور ان کی انٹلیکچوئل ابیلٹیز کو بھی انہینس کرتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اسپورٹس کی وجہ سے ان کی دوسری صلاحیتیں بھی نکھرتی ہیں. آپ کون سی اسپورٹس میں حصہ لیتی رہی ہیں جب آپ اسٹوڈنٹ تھیں؟ جی, جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو میں ٹیبل ٹینس بہت شوق سے کھیلا کرتی تھی. تو قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو یونیورسٹی کے جو انٹر ڈپارٹمنٹل میچز ہوتے تھے اس میں ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتی تھی. اچھا, تو پھر کیوں چھوڑا, کنٹینیو اسپورٹس کو کیوں نہیں رکھ سکی؟ ویل جیسے میں نے کہا کہ وہ بینگ سائنس اسٹوڈنٹس, کیونکہ میں بھی سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی, بایولوجی میرا فیلڈ مالیکولر بایولوجی ہے, تو اس وجہ سے وہ بس یونیورسٹی کے انٹر ڈپارٹمنٹل جیسے میچز ہوتے ہیں اسی حد تک میں نے کھیلا اور کوئی انٹر یونیورسٹی یا اتنے لیول پر نہیں جا پائی. اچھا, آپ نے باہر بھی آپ پڑھ کے آئیں اور یہاں پہ بھی آپ نے بڑی اہم ذمہ داریاں نبھائیں. کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے ملک میں یا باہر کے ممالک میں اسپورٹس میں اس طرح سے فروغ کیسے دیا جاتا ہے یا کتنا دیا جاتا ہے؟ ہم بہتر ہیں یا وہ لوگ بہتر ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک ٹیلنٹ کا تعلق ہے وہ تو کسی طور پہ کمی نہیں ہے. ہماری بچیاں ماشاءاللہ, یہ بچے ان میں بہت ٹیلنٹ ہے اسپورٹس کے حوالے سے. اسپورٹس فیسلٹی عموماً کمی ہوتی ہے اور اتنی اپرچونیٹیز نہیں مل پاتی. خاص طور پہ بچیوں کو میں سمجھتی ہوں کہ بہت کم اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. جتنی بھی اکیڈمیز ہیں یا پلے گراؤنڈس ہیں یا دوسری اسپورٹس اکیڈمی ہیں تو اس میں خواتین کو اکثر اتنی ایکسیس نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ تعلیمی اداروں کا بہت زیادہ کردار ہے, کیونکہ ویسے وہ اتنی اسپورٹس اکیڈمی میں عموماً نہیں جا پاتی. تو اس وجہ سے اگر ہماری جیسی یونیورسٹیز جو ہیں ان کو میکسیمم مواقع پرووائڈ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہے کہ تاکہ وہ وہاں پر ان کا ٹیلنٹ گروم ہو سکے اور انہیں موقع مل سکے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 3 سال کے دور میں آپ نے اسپورٹس کے لیے کیا کیا کہ بہت نمایاں پوزیشن ہوئی ہو پاکستان کی کسی بھی ٹیم میں جا کے خواتین؟ جی بالکل. ہم نے جیسے میں نے کہا کہ ہم نے بہت زیادہ انکریج کیا بچیوں کو اور ان کی ایونٹس ہم زیادہ سے زیادہ کرواتے رہے, کیونکہ جتنی زیادہ ہم ایونٹ کروائیں گے اتنی ان کی پریکٹس ہوگی. تو اس کے لیے ظاہر ہے کوچز کو انگیج کرنا پڑتا ہے, ٹورنامنٹس آرگنائز کرنے پڑتے ہیں. تو ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کو, ہمارے لمیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں لیکن بہرحال ان کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم نے پوری کوشش کی کہ جتنا زیادہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں, چاہے وہ اپنے کیمپس کے اندر میں ٹورنامنٹس آرگنائز کروانے ہیں یا کہیں اور جانا ہے, جیسے دوسرے شہروں میں HEC کی ٹیم آرگنائز کرتی ہے تو بچیوں کو سندھ بھی جانا پڑتا تھا یا دوسرے شہروں کے اندر اسلام آباد میں جا کے پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا تھا. تو اس کے لیے ظاہر ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے. تو ذاتی طور پہ آپ کی گیم پسندیدہ کون سی ہے؟ کرکٹ اسٹار اچھے لگتے ہیں یا کوئی اور؟ ویل میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر اسپورٹ کے اندر جب اچھے پرفارم کرتے ہیں کوئی تو آپ کے لیے وہ قابل فخر ہوتے ہیں. جیسے ہاکی کے اندر کسی زمانے میں پاکستان کا بہت بڑا نام تھا تو اس کے جو پلیئرز تھے وہ ہیروز تھے ہمارے اور ہم بہت ان کو ایڈمائر کرتے تھے. اسکواش کے اندر پاکستان نے بالکل رول کیا دنیا کے اوپر, تو ابھی بھی ہم یاد کرتے ہیں. ظاہر ہے میرے جیسے لوگوں کا تو وہ بچپن کا دور تھا کہ ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے تھے کہ کیسے انہوں نے ریکارڈز بنائے کنٹینیوس چیمپئن بننے کے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جس بھی اسپورٹ کے اندر کوئی بچے کے اندر ٹیلنٹ ہو یا ہمارے پلیئرز انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر سکیں, ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے ریگارڈ لیس آف کہ وہ کرکٹ کا ہے یا ہاکی کا ہے یا اسکواش کا ہے یا کوئی اور. جو استاد ہوتا ہے اسے ٹیلنٹ کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ میں کتنا ٹیلنٹ ہے, کتنا کام کرنے کی صلاحیت ہے, کتنا کھیل سکتا ہے, پتہ چل جاتا ہے استاد کو؟ میرا خیال ہے کہ استاد کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے ٹیلنٹ کو, پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی کر سکے. مطلب میں سمجھتی ہوں یقیناً استاد کا کام ہی یہ ہے, اس کو he or she should be able to identify the talent and potential in the students.
یہ ہماری اسٹوڈنٹس ہیں لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی، جنہوں نے مختلف سپورٹ کے اندر کافی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، نہ صرف نیشنل لیول پہ مطلب انٹر یونیورسٹی کمپٹیشنز کے اندر، بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور کئی میڈلز حاصل کیے ہیں. یہ تفصیل آپ کو خود ہی بتائیں گی. آئی ایم وجیہہ عابد اور میں نیشنل جو ہے باسکٹ بال پلیئر ہوں. 2016 میں سیف گیمز میں نے باسکٹ بال میں ریپرزینٹ کیا تھا ان انڈیا، اور اسی یونیورسٹی میں میں نے فرام فرسٹ ایئر ٹو ایم فل اسی یونیورسٹی سے کیا ان میس کمیونیکیشن. آفٹر دیٹ آئی جوائن ان فزیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، کیونکہ ہمارا تعلق ہی اسپورٹس سے تھا. بے شک ہم میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں یا میں میس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن کیونکہ باسکٹ بال پلیئر تھی انٹرنیشنل، اس کے بعد یہیں پہ اپنی جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہوں. اور اب جو ہے میں ادھر یہاں پر اسپورٹس انسٹرکٹر کم ٹیچنگ اسسٹنٹ ہوں فزیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. آپ بتائیے باسکٹ بال آپ بھی کھیلتی ہیں غالباً؟ Yes, my name is Aiman Mahmood and I have represented Pakistan at international level, and I have also represented Pakistan at national level inter-universities, and I'm doing mass communication from Lahore University. That's it. السلام علیکم، میرا نام اسماء اکرم ہے اور میں یہاں پر 2007 میں نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا اور 2015 تک میں نے اپنی اسٹڈی کو یہیں سے کنٹینیو کیا. اور 2013 میں پہلی دفعہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہینڈ بال میں. انڈیا گئی تھی میں ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ کے لیے، وہاں پر سلور میڈل لیا. اس کے بعد 2014 میں قطر گئی، وہاں پر بھی سلور میڈلسٹ ہوئے ہم. 2016 میں نے سیف گیمز کو ریپرزینٹ کیا سیف گیمز میں، اور وہاں پہ ہم نے برانز میڈل لیا. اینڈ دین اس کے بعد میں چائنا گئی ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ پاکستان کی طرف سے. اینڈ 2018 میں سنگاپور گئی نیٹ بال کھیلنے. اور الحمدللہ پاکستان جب میں یونیورسٹی میں تھی اور میں نے بہت ساری گیمز کھیلی، روئنگ کھیلی، ہائی جمپ میں نے پورے 9 سال کے لیے میں نے گولڈ میڈل لیا، ہاکی کھیلی. اور الحمدللہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہمیں اتنے اچھے استاد ملے جنہوں نے ہمیں انکریج کیا، جن کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ہم اپنی جو چیزیں سیکھی تھیں وہ آگے ہم دوسرے بچوں میں کنورٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایسے ہی آگے بھی کام کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحبہ، چاہے پوری دنیا میں کوئی بھی اسپورٹس وومن ہو یا اسپورٹس مین ہو، وہ کہیں بھی جائے تو انڈیا کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ انڈیا کو ہم نے شکست دی. اس کی وجہ کیا خاص آپ کو لگتا ہے؟ میرا خیال ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے بچوں کے اندر جیت کی خوشی تو ہر ایک کو ہرا کے ہوتی ہے، لیکن شاید جو انڈیا کی ٹیم کو ہرا کے ہوتی ہے وہ کہیں اور کسی اور ٹیم کو ہرا کے نہیں ہوتی ہے. جی آپ بتائیے. السلام علیکم، میرا نام غزالہ عامر ہے. میں بیسکلی گلگت سے تعلق رکھتی ہوں. یہاں پہ میرا اسکالرشپ پہ ایڈمیشن ہوا تو 2014 میں، تو یہاں پہ میں نے انٹرورسٹی ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور مجھے 2016 میں پاکستان فٹ بال کلر لگا تھا جو دبئی میں جوبلی گیمز ہوئی تھی، جس میں ہم نے سلور میڈل حاصل کیا تھا. اور اس کے بعد آسٹریلین 40 پہ کہ میں انٹرنیشنل وہ آسٹریلیا میں ہوا تھا ورلڈ کپ، جس میں ہمیں برانز میڈل ملا تھا. اور اس کے بعد 2018 میری یہاں پہ ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی. اس کے بعد انٹرورسٹی کے ایونٹس میں کافی سارے ایونٹس کھیلتی رہی، اور فٹ بال میں ہمارے مطلب پہلے ہم رنر اپ ہوتے تھے. اس کے بعد ماشاءاللہ جب ہماری ٹریننگ ہوئی یہاں پہ ہمیں زیادہ سارے اپرچونیٹیز ملے، جس کی وجہ سے انٹرورسٹی کی ٹیم مطلب یہاں تک پہنچی کہ ہم ابھی جو ہم وننگ پوزیشن میں ہیں. ابھی ریسنٹ جو قائد اعظم گیمز ہوئی تھی اسلام آباد میں، جس میں ہم نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی. آپ کی ایکسپرٹیز کس میں؟ السلام علیکم، میں عروہ ناز، اور 2015 میں نے ادھر ایڈمیشن لیا ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. اور یہ میری لائف میں بہت اچھا مجھے پلیٹ فارم ملا جس میں میں نے اپنے آپ کو منوایا. اور 2016 میں میرا فرسٹ کلر لگا ہینڈ بال ٹیم کے ساتھ میں گئی بنگلہ دیش میں، جس میں ہم برونز میڈل حاصل کیا ہماری ٹیم نے. اس کے بعد ڈفرینٹ انٹرورسٹیز میں نے ڈفرینٹ گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا، ہینڈ بال، باسکٹ بال، روئنگ میں میں ریکارڈ ہولڈر ہوں ہیوی ویٹ میں اس ٹائم پاکستان میں. اور جو میں نے یونیورسٹی کے انٹرورسٹی میں ہی میں نے وہ ریکارڈ کیا. اور اس کے بعد میں نے بی ایس بھی ادھر سے کیا، اور ایم ایس ایجوکیشن بھی میں نے لاہور کالج سے ہی کیا. السلام علیکم، مائی نیم از صبا ناظر، آئی ایم پلے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم. میں نے 2016 میں یہاں لاہور کالج میں اسکالرشپ پہ یہاں پہ ایڈمیشن لیا. اس کے بعد مجھے یہاں اتنی اچھی اپرچونیٹی ملی کہ میں نے 2018 میں فرسٹ ٹائم بنگلہ دیش کے لیے میں نے T20 پاکستان کی طرف سے ڈیبیو کیا. اس کے بعد میں ساؤتھ افریقہ گئی اور T20 کے لیے گئی ورلڈ کپ کے لیے. اور ابھی ریسنٹلی میرا ویسن کا ٹور لگا تھا. تو ہم لوگ جتنے بھی ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں، اس میں ہم سب سے زیادہ جو ہمارا ہاتھ ہے وہ ہمارے اساتذہ کا کہ ہم لوگوں کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو اسٹڈی کے اکثر ایشوز ہوتے ہیں پیپرز کا. تو وہ میم ہوں میرا اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ٹیچر اتنے سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اوپن مائنڈ ہوتے ہیں، تو ہم لوگ گیم میں اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو ہمارا کریڈٹ جو ہمیں ملتا ہے ہم سے زیادہ ہمارے ٹیچرس کو ملنا چاہیے، کیونکہ جو ہم پہ اتنا ورک کرتے ہیں اور ہم لوگ آج یہاں پہ پاکستان کلر پہنے بیٹھے ہیں تو ان کی وجہ سے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سندس ہے.
میں مارشل آرٹ کی ایک پلیئر ہوں. ڈفرینٹ مارشل آرٹ کی گیمز کھیلی ہیں انٹرورسٹی اور نیشنل لیول پہ. میری مین گیم وشو ہے. اس پہ میں نے 2018 میں ایران میں کھیلا تھا, سلور میڈل لیا. ابھی سیپ گیمز ہوئی ہیں 2019 میں نیپال میں, وہاں پر میں نے سلور میڈل لیا ہے. اور ابھی انٹرورسٹی ورلڈ کپ میں میرا نام سلیکٹ ہوا ہے. تو یہ سب LC کی وجہ سے ہے, ہمارے ٹیچرس کی وجہ سے ہے, ان سب کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے, ان کا ہمارے پہ جو یقین ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ ابھی تک اس مقام پہ پہنچے اور انشاءاللہ آگے بھی جائیں گے. السلام علیکم, میرا نام ماہرہ کرامت ہے. میں لاہور سے بلونگ کرتی ہوں. 2015 سے میں نے یہاں پر جوائن کیا. کالج لیول میں نے یہاں پر کیا, اس کے بعد میں نے بہت سی گیمز کھیلی. انٹر یونیورسٹی میں نے یہاں کیا. فرسٹ میرا پاکستان کلر 2018 میں لگا, ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ, جس کے اندر میں سلور میڈل ہوئی. اس کے بعد ساؤتھ ایشین پارس کپ ایران میں ہوا, جس کے اندر میں برانز میڈل ہوئی. اور ساؤتھ ایشین 13 ساؤتھ ایشین جو نیپال کے اندر ہوئی ہے, اس کے اندر میں نے سلور میڈل لیا انڈیا کو ہرا کر. اور اس کے علاوہ میری اور بھی باقی گیمز وغیرہ کھیلتی رہی ہوں نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ. یہ بیسیکلی ہماری بچوں کا کیلیگرافی کا کام ہے جو یہاں پہ ڈسپلے ہوا ہے. ہماری مختلف پروگرامز کی بچیاں جو ہیں وہ کیلیگرافی ایز آپشنل سبجیکٹ بھی پڑھتی ہیں اور ویسے بھی کچھ شوقیہ طور پر بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. تو یہ ان سب کا کام ڈسپلے ہوا ہے. یہ ہماری انٹرمیڈیٹ کی انچارج ہیں پرنسپل, جو ان بچیوں کی لک آفٹر کرتی ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت کام انہوں نے کیا ہوا. آپ بتائیے کہ کون سا کام ہے آپ کا, اور تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا سوچ کے بنایا آپ نے. یہ اصل میں نے ایک آرٹسٹ بن کلندر کو کاپی کیا ہے. ان کی پینٹنگ کو دیکھ کر میں اتنی انسپائر ہوئی تھی کہ میں نے سوچا کہ میں ان کی کاپی کروں اور تھوڑا ٹرائی کروں ان جیسا بنانے کا. تو میں نے ان کو دیکھ کر یہ بنانے کی کوشش کی ہے. ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ کیلیگرافک ہے, تو اس لیے ہمیں اس چیز کے بارے میں شوق بھی ہے. تو ہم نے ایک اچھے پوائنٹ پر آنے کے لیے ہم نے ایک پینٹنگ کی ہے. اس لیے ہمارا چھوٹا سا آغاز تھا, لیکن ہم نے اس کو ابھی چھوٹے سے آغاز سے انشاءاللہ ہم اس کو ہائی لیول پہ بھی لے کے جائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, کتاب بینی ختم ہوتی جا رہی ہے, کتاب پڑھنے کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے, کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ؟ جی بالکل, کافی کم ہو گیا ہے. ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے. بچوں میں کافی زیادہ رجحان ہو گیا ہے, موبائل کے اوپر وہ اکثر وقت ضائع کرتے ہیں. لیکن موبائل کا بہت بہتر استعمال بھی ہے. آج کل آپ جانتے ہیں کہ ساری کتابیں PDF کی فارم میں جو ہے وہ ای لائبریری کا جو کانسیپٹ ہے اس میں ان کو بہت ایکسیس حاصل ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو سب سے پہلے اساتذہ کا کردار بنتا ہے کہ وہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں, ان کو انگیج کریں, کہ ان سے کوئی اس طرح کی اسائنمنٹس دیں کہ وہ کتاب پڑھ کے آئیں گے اور ان کو ڈسکس کیا جائے گا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کورس کی کتاب ہو, بلکہ جو جیسے کو کریکولر ایکٹیویٹیز یا اس قسم کے جو ٹاپک ہوتے ہیں جو کہ اوور آل اسٹوڈنٹس کی گرومنگ ہیلپ کر سکتے ہیں, تو اس قسم کی کتابیں مشغلے کے طور پر ایک اچھا ہابی ہے. یہ بہت پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے کہ وہ ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ کتابیں پڑھیں. اور ضروری نہیں ہے کہ فزیکل ہوں, جیسے ہم بھی اب زیادہ اپنی لائبریری جو ہے وہ ہائبرڈ موڈ پہ لے کے جا رہے ہیں, کہ ایک تو وہ ٹریڈیشنلی کتابیں ہوتی ہیں فزیکل پڑھنے کے لیے, اس کے ساتھ کمپیوٹرز ڈیجیٹل ریسورسز بھی اویلیبل ہیں تاکہ بچے کمپیوٹرز کے اوپر بیٹھ کے ای بکس جو ہیں وہ پڑھ سکیں یا کوئی بھی ریسرچ آرٹیکلز حاصل کر سکیں. جو آپ کی یونیورسٹی میں لائبریری ہے اس کی کچھ شکل جو ہے وہ ڈیجیٹل سٹائل میں یا ڈیجیٹل کرنے کی کوشش کی, کیا کچھ کیا آپ نے اپنے دور میں؟ جی ہم نے اس میں کمپیوٹرز ایڈ کیے ہیں تاکہ بچے بیٹھ کے اس پہ کام کر سکیں. اس کے علاوہ ہم نے انٹرنیٹ کی جو فیسلٹی ہے اس کو زیادہ ایفیشینٹ بنایا تاکہ ان کو ایکسیس ہو سکے, کیونکہ اکثر بچیاں اپنا ہی لیپ ٹاپ لے کے اور اس کے اوپر بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہیں.
تو اور اس کے علاوہ یونیورسٹی کو ایکسیس ہو جو ڈیجیٹل ریسورسز ہیں انٹرنیشنل کتابوں کے، اس کے لیے ہم جو ہے وہ HEC کا ایک پروگرام ہے، اس کے تھرو ہم نے اپنی ایکسیس بڑھائی ہے کتابوں کے لیے تاکہ بچے ان کو حاصل کر سکیں۔ یقیناً بڑی اہم ذمہ داری آپ کے پاس ہے، پھر اس کے ساتھ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے گھر کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، تو گھر میں کتنا ٹائم دے پاتی ہیں آفس کو ٹائم دینے کے بعد؟ جی میرے بچے جو ہیں وہ اب ماشاءاللہ بڑے ہیں، تو انڈیپینڈنٹ ہیں، تو اس وجہ سے اب بہت زیادہ شاید اتنا میں ٹائم نہیں دے پاتی فیملی کو، اور میرا خیال ہے کہ ہر خواتین کے لیے خاص طور پہ لائف کی ڈفرینٹ فیزز ہوتی ہیں۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر پروفیشن کو آپ اس طرح سے اتنا ٹائم نہیں دے پاتے، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے اپنے پروفیشن کو زیادہ ٹائم دینے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ گھر میں کھانا بناتی ہیں یا بکس پڑھتی ہیں؟ جی میری سب سے زیادہ جو بالکل کبھی کھانا بھی بناتی ہوں بچوں کے لیے اپنی پسند جو ان کی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر مجھے واک کرنے کا شوق ہے، نیچر کے ساتھ لگاؤ ہے، تو وہ برڈ واچنگ اینڈ گوئنگ فار اے واک بچوں کے ساتھ خاص طور پہ میرا خیال ہے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں۔ میرا خیال ہے کہ یہ پیرنٹ ہونے کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ ہمیشہ باتیں کریں، کیونکہ آپ کو پتہ چلے ان کے دماغ میں کیا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، اور اسی طرح سے ایک لائٹ سے موڈ میں جیسے آپ واک کرتے ہوئے یا ویسے ان کے ساتھ ان کو انگیج کرتے ہوئے آپ ان کے مسائل کو سمجھ سکیں اور ان کی اسی ایک لائٹ سے انداز میں ان کی تربیت کر سکیں۔ اسٹوڈنٹس دور میں بڑی اچھی دوستیاں بھی ہوتی ہیں، خاص کر جب آپ کالج یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو آپ کی دوستیاں سہیلیاں یاد آتی ہیں یا ان کو ملتی ہیں آپ؟ جی بالکل، ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ مصروفیات بڑھ جاتی ہیں تو آپ کا اتنا کانٹیکٹ نہیں رہتا، لیکن آج کل تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس طرح سے آپ کا تھرو سوشل میڈیا بھی پرانے دوستوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کو تھوڑا سا پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ اب کہاں پہ پہنچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ میوزک یا ڈرامہ دیکھتی ہیں؟ بہت زیادہ ڈرامے میں مجھے شوق نہیں ہے دیکھنے کا، کبھی کوئی اچھی مووی ہو تو دیکھ لیتی ہوں، ویسے زیادہ مجھے ڈرامے یا ٹی وی دیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یونیورسٹی آپ نے اتنا 3 سال ہو گئے ہیں، اب ان فیوچر میں یہاں پہ کیا کچھ کرنا باقی رہ گیا ہے یا کیا کچھ کرنا چاہتی ہیں، کیا پلانس کیا ہیں؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ہمارے 100 ایکڑ زمین ہے کالا شاہ کاکو میں، تو وہ کافی سالوں سے ہمارے پاس ہے، لیکن اس میں کوئی زیادہ ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، تو ابھی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے پلاننگ کمیشن سے 1.8 بلین کی رقم ملی ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے۔ ہمارا PC بند تھا جو اپروو ہوا اس دفعہ کے PSTP میں، تو وہ ہم وہاں پہ پلان کر رہے ہیں ایک لاء کالج بنانے کا، ایک نرسنگ کالج بنانے کا، اور ایک انسٹیٹیوٹ آف کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج بنانے کا، تو وہ ہم پورا کیمپس جو ہے اس کو ڈیولپ کریں گے، اور اس کے بارے میں بڑے ہم پلانس ہیں کہ انشاءاللہ وہ ایک بڑا ماڈل کیمپس ہوگا جس میں کیمپس پاکستان میں ایسا ہوگا نہیں؟ میں اس سینس میں بات کر رہی ہوں کہ جی عموماً آج کل آپ جانتے ہیں کہ جو بڑے سیریس ایشوز ہیں اس میں ایک جیسے انرجی کا ایشو ہے، واٹر کنزرویشن کا ایشو ہے، تو ہم اس کو اس طرح سے پلان کر رہے ہیں کہ وہ سارا سولر ہو اور اس میں رین واٹر ہارویسٹ کیا جا سکے تاکہ اس کو استعمال کیا جا سکے واٹر کنزرویشن کے حوالے سے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ جب ایک نیا کیمپس آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس یہ گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اس کو بنیاد ہی اس کی اس طرح سے ڈیزائن کر کے کریں، کیونکہ ایک دفعہ بنے ہوئے کیمپس کو موڈیفائی کرنا جو ہے ان چیزوں کے حوالے سے وہ پاسبل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ہم انشاءاللہ اسپورٹس کمپلیکس بھی بنائیں گے اور اسپورٹس فیسلٹیز بھی ڈیولپ کریں گے۔ جہاں تک اس کیمپس کا تعلق ہے تو اس میں ہم نے کچھ بہت اچھے نئے پروگرام سٹارٹ کیے ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس دور کی ضرورت ہے، مطلب وہ ٹریڈیشنل سبجیکٹس میں جہاں پہ ہم ڈگریز دیتے ہیں اور بعد میں بے روزگار لوگ پھرتے ہیں، تو اس کی نسبت ہم نے کوشش کی ہے کہ جو نئے دور کے تقاضے ہیں اور ضرورتیں ہیں اس کے مطابق ہم پروگرام سٹارٹ کریں۔ مثلاً ہم نے ابھی ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کا پروگرام سٹارٹ کیا ہے،
ہم نے ہاسپٹیلٹی ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی کا پروگرام سٹارٹ کیا ہے. ہم نے ایک فزیو تھراپی کا پروگرام سٹارٹ کیا ہے, اسپیشل ایجوکیشن کا, اسٹیم کا. تو مطلب ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم ایسے پروگرامز کریں جن کی اس دور کے اندر ضرورت ہے, اور میں وہ اس میں ہمارا بڑا اچھا رسپانس بھی ہے. بچے بڑے انٹرسٹ شو کر رہے ہیں اس پہ ایڈمیشن لینے کے لیے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان پروگرامز کے ساتھ بہت بہتری آئے گی. اس کے ساتھ ہم نے ابھی ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ ایک پروگرام ہم لانچ کر رہے ہیں جو کہ جس کو بلینڈڈ ڈگری پروگرام کہتے ہیں. اور یہ بلینڈڈ ڈگری پروگرام میں یہ ہے کہ 80% جو ہے وہ ڈیجیٹل ہوگا اور 20% فزیکل پریزنس کی ضرورت ہوگی. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بچیوں کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا کہ ان کو فزیکلی یونیورسٹی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ کہیں دور بھی رہتی ہیں تو وہاں پر وہ گھر پہ بیٹھ کے ان کو ڈیجیٹل ریسورسز پرووائڈ کر دیے جائیں گے, اور وہ ان کو پڑھ کے اور انہیں ایک صرف پریکٹیکلز کے لیے یا کچھ گروپ ڈسکشنز کے لیے کیمپس پر آنا پڑے گا. تو وہ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ کہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی. اس کا مطلب ہے تمام کام مکمل ہوں گے تو آئندہ 100 سال میں یہ یاد رکھے جائیں گے. جی انشاءاللہ بالکل. میں سمجھتی ہوں کہ یہ 100 سال نہیں بلکہ یہ ادارہ انشاءاللہ بہت کئی 100 سال تک رہے گا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ یاد رہیں گی, کہ ایک تاریخی جسے کہنا چاہیے کہ سٹیپس ہیں جو ہم لے رہے ہیں جو کہ ہمیشہ جن کا امپیکٹ ہمیں نظر آئے گا.